مقدم ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے PYQ اور 2007 کا PYQ کل کا پیپر ہی اسے ہی کنٹینیو کریں گے۔ کل ایک کوشچنس میں غلطی ہو گئی تھی، وہ ہے قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے، یہ درست کر لے، شاہ رفیع الدین نے کیا تھا۔ اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کی صفات کو ایک کے بعد دیگر بیان کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے صنعت تنسیخ الصفات۔ میرات النظیر یعنی ایک صنعت میں یہ شعر میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، جیسے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ اس طرح کے شعر میں اس طرح کی مناسبت رکھنے والے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہیں گے صنعت میرات النظیر، یہ یاد رکھیں۔ اور یہاں پہ یہ کوشچنس ہے، لکھتے ہیں جنوں کی حکایت خوں چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، یہ کس کا ہے؟ فیض احمد فیض کا، غالب کا، مجروح سلطان پوری کا، یا پھر سردار جعفری کا؟ تو یہ شعر ہے فیض احمد۔ ایک شعر ہی دیے ہوا ہے، یہ بتانا ہے کس کا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ شعر کس کا ہے یہ بتانا ہے۔ یہ میر تقی میر کا ہے، داغ کا ہے، اختر انصاری کا ہے، یا جمیل مظہری کا ہے؟ تو یہ شعر ہے اختر انصاری کا۔ روشنائی کی صنف کیا ہے یہ بتانا ہے۔ تو یہ انشائیہ ہے، ڈرامہ ہے، رپورتاژ ہے، یا پھر ناول ہے؟ تو روشنی یہ رپورتاژ ہے، اور یہ کس کی ہے؟ سجاد ظہیر کی ہے، جنہوں لندن کی ایک رات انہی کی کتاب ہے، یہ بھی یاد رکھے۔ اور انہوں نے ہی ترقی پسند تحریک کے یہ سربراہ ہیں، انہوں اور ان کے کچھ دوستوں نے مل کر لندن میں یہ تحریک کی بنیاد رکھی تھی، ترقی پسند تحریک کی۔ اور پہلی کانفرنس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی 1936 میں کلکتہ میں، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اور اس میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ترکی زبان سے افسانوں کا ترجمہ کس نے کیا ہے یہ بتانا ہے۔ مجروح گورکھپوری نے، قاضی عبدالغفار نے، سجاد حیدر یلدرم نے، یا ایل احمد نے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سجاد۔ دکنی ادب کے پہلے دور کی نشاندہی کیجیے۔ اے ہے نظام شاہی دور، بی ہے بہمنی دور، سی ہے عادل شاہی دور، اور ڈی ہے قطب شاہی دور۔ تو پہلا دور ہے یہ بہمنی دور ہے، اور بہمنی دور کی یہ کدم راؤ اور پدم راؤ یہ مثنوی ہے، جس میں کدم راؤ راجا ہے اور پدم راؤ اس کا وزیر ہے، اور یہ مثنوی ہے نظامی بیدوی کی۔ 10 تمبو کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے یہ بتانا ہے۔ اے ہے عربی میں، بی ہے ترکی میں، سی ہے اردو میں، اور فارسی میں۔ تو یہ غالب کی کتاب ہے اور فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ 30واں کوشچن ہے، چہرہ کس صنف سخن کا جزو ہے یہ بتانا ہے۔ تو پہلے ہے اے میں ہے مرثیہ، اے ہے مثنوی، بی ہے مرثیہ، سی ہے قصیدہ، اور ڈی ہے شعر عاشور۔ تو یہ مثنوی یہ مرثیے کا حصہ ہے، جزو ہے، اور اس میں مرثیے میں کل 8 جز ہوتے ہیں، جیسا پہلا ہے چہرہ، دوسرا ہوگا سراپا، تیسرا ہوگا رخصت ہوگا، اور اس کے بعد آئے گا آمد آتا ہے چوتھا، پھر رجز آتا ہے، اور اس کے بعد ہے جنگ، اور شہادت اور بین۔ یہ تو ہو گئے ہمارے مرثیے کے۔ اب ہم دیکھیں گے قصیدے کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو قصیدے میں ہوتا ہے تشبیب ہوتا ہے،
اسے تشبیب کو نتبیب بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے گریز ہوتا، تیسرا اس میں ہوتا ہے مدح ہوتا ہے یا ہے طلب، پھر دعا ہوتا ہے یا پھر طلب دعا، دونوں میں سے۔ ارسطو کی تصنیف پوئٹکس کا ترجمہ فن شاعری کے نام سے کس نے کیا، یہ بتانا ہے۔ تو یہ ہے ارسطو کی کتاب بوتیقا کا ترجمہ، ان 3 لوگوں نے کیا تھا۔ پہلا ہے عزیز احمد نے کیا تھا، یہ 1941 میں انہوں نے کیا ہے فن شاعری کے نام سے، یہ کیا تھا فن شاعری کے نام سے۔ اس کا دوسرا ترجمہ کیا تھا ڈاکٹر محمد یاسین نے کیا تھا، ڈاکٹر محمد یاسین نے 1975 میں، اور تیسرا ترجمہ کیا تھا شمس الرحمن فاروقی نے 1978 میں کیا تھا، یہ یاد رکھے۔ کتھارسس یہ تذکیہ نفس کے نام سے، اور اس کے بعد ہے علم میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، یہ شعر کس کا ہے، ولی کا ہے، میر درد کا ہے، میر تقی میر کا ہے یا پھر مصفی کا ہے، تو یہ اس کا آنسر ہوگا میر تقی میر۔ کون سا جوڑ صحیح ہے، خالص طنز نگار پطرس بخاری ہے، دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشا کی ہے، یا پھر مدح جزر اسلام اقبال کی ہے، یا پھر ڈی ہے چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کی ہے۔ تو یہ رائٹ آنسر ہے قرۃ العین حیدر، یہ بھی، اور دریائے لطافت یہ بھی انشاء اللہ خان انشا کی کتاب ہے، اور یہ قرۃ العین حیدر کی ہے۔ یہ قواعد پر مبنی کتاب ہے، اس میں قواعد دیے ہوئے ہیں، اس پر مبنی یہ کتاب ہے انشاء اللہ خان انشا کی۔ کون سا بیان صحیح ہے، اودھ پنچ ایک مشہور رسالے کا نام ہے، بی ہے سرمائی ایک جدید ناول ہے، چہرہ بچہرہ رو برو جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے، یا قرۃ العین حیدر کے ناول کا نام غالب ہے۔ تو یہ ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اودھ پنچ ایک مشہور رسالے کا نام ہے۔ فرانسیسی ادب کس کی تصنیف ہے، میرا جی کی، یوسف حسین خاں کی، نون میم راشد کی، یا پھر جمیل جالبی کی۔ تو یہ کتاب ہے نون میم راشد کی۔ نون میم راشد کا اصل نام ہے نذر محمد، اصل نام ان کا نذر محمد ہے، اور ان کی پیدائش ہے 1 اگست ہوئی تھی، 1 اگست 1910 میں، کب ہوئی 1910 میں۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے پنجاب میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی 9 اکتوبر 1975 کو ہوئی تھی ان کی وفات لندن میں۔ اور ان کے 4 شعری مجموعے ہیں، جس میں ایک ہے محاورہ، جو شعری مجموعہ ہے یہ 1941 میں شائع ہوا، اور دوسرا ہوا ایران میں اجنبی، یہ 1955 میں، اور لا انسان 1969 میں، اور اس کے بعد ہے یہاں پہ گمان کا ممکن، یہ ہے 1977 میں۔ یہ کسی ایک پیپر میں اس سے پہلے بھی گزرا، تو وہاں پہ ٹرک کے ساتھ بتایا ہوا ہے کسی اور یہ ویڈیو میں۔ تو ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہاں پہ ہے اردو کس سے نکلی ہے، تو اردو نکلی ہے کھڑی بولی سے اردو نکلی ہے۔ غالب پر کس نے سخت قسم کی تنقید کی تھی، محمد اکرام نے، حالی نے، امداد امام اثر نے، یا عبداللطیف نے۔ تو یہ ان پر تنقید کرنے والے ہیں امداد امام اثر۔ پہ کوشچنس ہے کہ نصرتی کی مثنوی کا نام بتانا ہے، پھول بن قطب مشتری، یا پھر قدم راؤ، یا چندر بدن ماہیار۔ تو یہاں پہ نصرتی کی مثنوی یہ ہے ابن نشاطی کی ہے، پھول بن ابن نشاطی کی ہے، قطب مشتری ملا وجہی کی ہے، اور اسی طرح قدم راؤ یہ نظامی بیدری کی ہے جو ابھی اوپر پڑے، اور یہ چندر بدن ماہیار یہ مثنوی ہے ہماری مقمی کی ہے یہ،
تو اس لحاظ سے اس آپشنس میں نصرتی کی کوئی بھی مثنوی نہیں ہے، ایک تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ملا وجی یا پھر کوئی اور۔ ان کی مثنوی کا نام ہے علی نامہ، ان کی مثنوی کا نام ہے علی نامہ اور گلشن عشق۔ گلشن عشق یہ بزمیہ مثنوی ہے اور علی نامہ یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ اردو شاعری کا مزاج کس کی تصنیف ہے؟ آل احمد سرور کی، جمیل جالبی کی، وزیر آقا کی یا مشفق خواجہ کی؟ تو یہ ہے وزیر آقا کی کتاب کا نام ہے اردو شاعری کا مزاج۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ ایک ہے غزل کا، بی ہے خطات کا، یا سی ہے رباعی کا، ڈی ہے نظم کا؟ تو یہ ہے رباعی کا مجموعہ ہے روپ، اور یہ مجموعہ ہے فراق گورکھپوری کا۔ کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا۔ قرۃ العین حیدر کا ضلع وطن کیا ہے؟ یہ بتانا ہے۔ صنفی لحاظ سے کیا ہے؟ اے ہے ڈرامہ، بی ہے ناول، سی ہے رپورتاژ، یا ڈی ہے افسانہ؟ تو یہ ہے افسانہ ہے قرۃ العین حیدر کا۔ زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اے ہے داستان، افسانچہ، ناول، افسانہ، افسانچہ داستان، افسانہ ناول، ناول افسانہ داستان افسانچہ، یا داستان ناول افسانہ افسانچہ؟ تو سب سے پہلے ہے داستان، داستان کے بعد ہے ناول، ناول کے بعد ہے افسانہ، افسانہ کے بعد ہے افسانچہ۔